یہ دیکھیے آپ کا سب تفصیل طلب ہے کہ بعض جماعتیں ایسی ہیں جو حقیقت میں محنت کر رہی ہیں اور وہ اپنے افراد کو شراب چھڑا کر کے، جھوٹ چھڑا کر کے، بے نمازی ہونے کی جو عادت ہے اس کو چھڑا کر کے مسجدوں سے جوڑتی ہیں۔ تبلیغی جماعت ہے، دوسری جماعتیں اس پر کام کر رہی ہیں، یقینی طور سے محنت کر رہی ہیں۔ ان کے علماء یا ان کے قائدین نہیں، ان کے قائدین تو جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا ہم بدعت کے طریقے پر چل رہے ہیں یا سنت کے طریقے سے دور ہیں، لیکن ان کی عوام نہیں جانتی۔ لیکن بڑی گئی گزری بات ہے کہ جو جماعت اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، سنت کے مطابق چلتی ہے، وہ صرف دعویٰ ہی کرتی ہے۔ مسجدیں سب سے زیادہ انہی کے ویران ہیں۔ باپ اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنے بیٹے کو جگا کر کے مسجد نہیں لاتا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہماری جماعت اہل حدیث کی ایک تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ بھائی کوئی محنت کر رہا ہے، مسجد سے جوڑ رہا ہے، غلط طریقے سے جوڑ رہا ہے، ہم اس بات کا احساس رکھتے ہیں، لیکن وہاں غلط طریقے سے جوڑنے میں کامیاب ہو جانا بھی ہماری دعوتی کوتاہی کا نتیجہ ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن ہم کس حد تک لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ رہے ہیں، ہم کس حد تک لوگوں کو عبادات سے جوڑ رہے ہیں، نیک کاموں سے جوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو کس حد تک جوڑ رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کو کس حد تک جوڑ رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم کو خود سوچنا پڑے گا۔ عوام تو عوام، علماء کی مثال اگر میں دوں تو بڑی تلخ حقیقت ہے، اس تلخی کا تذکرہ میں نے اس خطبہ جمعہ میں کیا ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے بغل سے کوئی طالب علم یا کوئی عام انسان گزر جائے مسجد کے سامنے سے، ہم جانتے ہیں کہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے، ہم ایک بول نہیں کہہ سکتے کہ میرے بھائی چلو نماز پڑھ لو۔ ہمارے سامنے کوئی سگریٹ سلگاتا ہے، پی جاتا ہے، ہم ایک کلمہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے۔ آپ ابھی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، بڑے بہترین کپڑے پہنے ہوئے افراد، کپڑے پر کلف لگا ہوا ہے، بہترین قسم کی پریس ہے، بیٹھیں گے نہیں کہ شکن آ جائے گی، بیٹھیں گے کہ نہیں کہ شکن آ جائے گی، لیکن آپ ان سے کہہ دیں چلو نماز پڑھ لو، پیجامہ پاک نہیں، پینٹ پاک نہیں ہے، پیشاب کیا تھا استنجا نہیں کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ ہم نے کس حد تک محنت کی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت بڑی خرابی ہے، ہم اپنے اہل خانہ کو نماز نہیں پڑھا پا رہے، اپنے پڑوسیوں کو نہیں پڑھا پا رہے، تو کس کو پڑھائیں گے؟ تو یہ فرق تو یقیناً پایا جاتا ہے، اور اسی فرق کے نتیجے میں جو آپ کے سامنے اعتراض آتا ہے کہ ہم تو شرابی کی شراب چھڑا کر کے نمازی بنا دیتے ہیں اور آپ اپنے آدمی کو نماز تک نہیں لا پاتے، یہ تو فطری اعتراض ہے جو آ کر کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔